سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ویئرز آپ سے لوگ فکری طور پہ مذہبی طور پہ اختلاف نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ان کے اپنے ہیں. اب ملینز کے حساب سے آپ کے فالوور جب سنتے ہیں کہ لینن کی باتیں وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو کہ فیکچولی انیکوریٹ ہے. ریڈ ٹیرر اس آدمی نے شروع کیا، یہ رین آف ٹیرر یہ سیکولرز کا تھا، جو لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ یہ ان کی تھی. 60 لاکھ تک کے فگرز ہیں یوکرین میں لوگوں نے بھوکے مار دیے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھوک اور ننگ پہ ایک سسٹم ایسا ہے جو صرف قتل و غارت سے 50,000 کے لگ بھگ انہوں نے چرچز کو اڑا دیا، وہ قتل و خون کی بیس پہ زبردستی امپوز کیا جاتا ہے. یہ لوگ بعد میں دیکھیں گے. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی یہ باتیں سن کے لوگ سوشلزم کے نزدیک آ سکتے ہیں کہ یار یہ تو وہی سسٹم ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، ویئر ایز یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اکنامکلی، سوشلی، ہر معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف. دیکھیں اب یہ پوری ڈاکٹرین اگر میں سے ڈسکس کروں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، ان ساری باتوں میں ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کب یہ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سوشلزم یا کمیونزم ایک پرفیکٹ نظام ہے. میں تو کیپٹلزم کی بھی تعریف کرتا ہوں. دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس وقت، جدید سائنس کی دنیا میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ کمپٹیشن یہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہوئی. اسلامی اکانومی کافی کہتے ہیں یہ چیزیں، یعنی جو اس کی سوشل ویلیوز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک غریب آدمی کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے. اور وہ جو لینن کی بات، تو خیر اس میں نے کارل مارکس کے حوالے سے بات کی تھی. اب معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے، یہاں پہ ڈاکٹر اقبال کو آئیڈیلائز کیا ہوا سب نے اسلامی نظام میں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے کہی ہے نا. تو ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے ٹھیک ہے. میں اس معاملے میں آپ سے متفق ہوں جو آپ نے امام مالک کے حوالے سے بتایا تھا. اچھی بات کہ جناب چلے آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. میں تو اس کا مطلب ہے اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں. وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے. جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے. انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے. وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے. وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی اور سارا کچھ. لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے. دین وہ ہے جو کتاب و سنت کا نام ہے. اچھا، لہٰذا یہ تو کلیئر ہو گیا. کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا. تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ وہ ایگری کرتے ہوں گے. لہٰذا میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. اجازت دے میں اقبال کے حوالے سے. میں ویسے بابوں والا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بابا میرے ہوتے تو وہ اقبال ہی ہوتے. لیکن میں یہ فرق رکھتا ہوں کہ اقبال کی غلط بات کوئی میں غلط ہی کہتا. بس اچھی بات. اقبال کا ڈیفینس یہ ہے کہ ہم نے اقبال کی انٹلیکچوئل ایولیوشن کے پیریڈ کو ان کا فائنل پروڈکٹ سمجھ لیا ہے. اقبال کی ون آف دا بیسٹ، میں نے یعنی کہ جو اسکولاسٹک فلسفی کے حوالے سے اگر آپ نے ڈیپتھ میں سمجھنا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین، ویسے وہ کتاب تو نہیں ہے، وہ مجموعہ ہے مختلف مضامین کا، اس سے بہتر انسان کو نہیں مل سکتا. لیکن اتنی وہاں پہ غیر شرعی باتیں لکھی ہوئی کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اقبال یہ کیسے لکھ سکتے تھے. But the answer is کہ اقبال جب اپنے انٹلیکچوئل ایولیوشن کی جو ان کی جرنی تھی، اس میں جو ان کے نظریات تھے جو بعد میں ایک ایک کر کے سارے چینج ہوئے. یہ اقبال کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ان کی پہلے والی باتیں ہم ان کو کوٹ کریں. جیسے بھی میرا ایک ملحد کے ساتھ ایک مناظرہ تھا، تو وہ اسلام کی ساری وہ پریکٹسز جو احکام آنے سے پہلے ہو رہی تھی وہ ان کو کوٹ کر رہے اسلام کو. نہ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں، خطبۃ الوداع مجھے وہ بتاؤ کہ جو فائنل اسلام جب قبول ہو گیا اس وقت یہ پریکٹسز تھی یا نہیں تھی. وہ تو ہماری ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ غلط باتیں کرتے تھے، لیکن اس کو تو ہم مثال تو نہیں بنا سکتے. جی ٹھیک ہے. تو اقبال نے وہ جتنی باتیں، جتنی بھی قابل اعتراض ہیں، وہ ساری کی ساری کا، وہ امام مہدی کے آنے سے وہ متنفر تھے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، اور بڑی بڑی نیتشے سے متاثر، نیتشے جیسے بندے. میں تو اس وقت جو پاکستانی قوم ڈاکٹر اقبال کی اچھائیاں بھی بیان کر رہی ہے نا، میں تو ان چیزوں سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف رکھتا ہوں. رائٹ ہے. ہاں، وہ قرآن و سنت کے بالکل سب سے بڑی، یعنی پاکستانی قوم میں مردوں کی داڑھی نہ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ ڈاکٹر اقبال ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا عاشق رسول اور بغیر داڑھی کے. تو اگرچہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، لیکن ان کے کھاتے میں ڈلی ہوئی ہے. لہٰذا لوگوں کو یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر اقبال بھی ایک انسان تھے، وہ ایک فلاسفر تھے. جائز بات. وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے، بالکل مذہبی پیشوا نہیں تھے. مذہبی پیشوا کے لیے کئی زیادہ چیزیں، شرائط کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ان ڈیپتھ چیزوں کا نالج ہو. ہاں، ہسٹری کا ان کا بڑا اچھا نالج تھا، اور فلسفے میں وہ بہت تھے. قرآن پاک کے حوالے سے بھی چلے جو چند چیزیں انہوں نے بیان کی وہ کی. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو ہر طبقہ کوٹ کرتا ہے. صوفیاء بھی اپنے حق میں کوٹ کرتے ہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر.
اب شیخ مجدد نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اب میں وہ بتاؤں کہ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ کلیم کیا ہے، بس نبی کہا نہیں اپنے آپ کو، غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھے، اس نے کوٹ ہی اس کو کیا ہوا ہے، اس کے مکتوبات میں نے کئی بتایا کہ وہ کیا کچھ کہہ کے گئے ہیں. اچھا تو بات یہ کہ وہ ہر بندے سے متاثر ہوتے تھے، ہٹلر سے وہ متاثر ہے، کارل مارکس سے وہ متاثر ہے، شیخ مجدد سے وہ متاثر ہے رہی. لیکن یہ ہم ان کا جو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ تب ہوگا، دفاع یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ان ساری چیزوں میں نا ان ساری چیزوں کو مینشن کر کے ان کا ڈینائل کریں گے. ساری کا کیا. اچھا اگر وہ ڈینائل انہوں نے کیا ہوا ہے نا ان چیزوں کا، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا ڈینائل کیا. ریکنسٹرکشن میں انہوں نے لکھا کہ امام مہدی کے بارے میں انہوں نے لکھا تو یہ زرتشت کے لوگوں کا آئیڈیا ہے، کوئی اسلام میں ایسا نہیں، کلیئر ڈینائل کی. لیکن بعد میں ان کے ہم خطوط دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی اکنالج کیا ہے کہ ہاں یہ بات تو واقعی جو ہے یہ تو انہوں نے آنا ہے سارا ہے، تو ہمیں وہ ساری باتیں مل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے مولویوں کے پریشر میں انہوں نے جواب شکوہ کی طرح کو خط بھی لکھ دیا ہو. ویسے تو اقبال کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ شکوہ ہے، جواب شکوہ تو انہوں نے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ریکنسٹرکشن جیسے چیز کو اس وقت کے علماء پہنچ سکتے ہوں گے، وہ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ علماء پڑھے ہوئے دیوبند سے، ڈاکٹر اقبال جرمنی سے پڑھ کے ہے، یہ بھی میں گورے کو کریڈٹ دوں گا. ڈاکٹر اقبال کے پاس جو کچھ ہے یہ گورے کی دین ہے. یہ ڈاکٹر اقبال مسلمانوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہاں ورنہ تو ادھر 50 ڈاکٹر اقبال اور پیدا ہو جاتے ہیں نا. ڈاکٹر اقبال وہیں سے متاثر ہوئے، ادھر جا کے انہوں نے جب یورپ میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ تو مسولینی کو بھی مل کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ساروں کو مل کے آئے، یہ سب کچھ انہوں نے جمع کر کے اور پھر وہ ایک اپنا جو انہوں نے رزلٹ. میرے لیے اقبال کی جو میں بلکہ وہ شاید ہم اس موضوع پہ زیادہ جا رہے ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی اپنی اسیسمنٹ کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے اس کے نصیب میں کم سے کم ایک دفعہ بھٹکنا ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اینڈ کو جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ہے کیا. نہیں اچھی بات. اقبال اور سر سید دو کہانیاں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید دوسرے اینڈ پہ گئے، اقبال بھی گئے. فرق یہ کہ اقبال واپس آ گئے، سر سید واپس نہیں آ سکے، اور جو انہوں نے ایسی باتیں لکھ دی جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جی ٹھیک ہے، وہ تمہارا اختلاف ہے، لیکن اقبال کا وہاں پہ گئے بٹ ہی کیم بیک. ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ آپ نے رسم شبیری ادا کرنی ہے تو خانقاہوں سے نکل کے کرنی ہے، پروڈکٹ آف وچ تھاٹ از پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بزرگ کے کرنے والا کام بھی نہیں تھا، یہ کسی عالم دین کے کرنے والا کام. انہوں نے سب کو، انہوں نے عالم، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جناح اور قائد کیسے اور کیا کرو گے، غلام آزاد کرو تو کتنا ہوتا ہے. انہوں نے علماء آزاد کرا دیے، پاکستان بنایا جب پہلے نہیں تھے آزاد، ہو گئے. تو اپنے وقت کے اپنے حوالے سے بالکل ٹھیک تھے وہ پوریا میں. چلیں یہ آپ نے کلیریفیکیشن دی، میں بھی ایک کلیریفیکیشن دے دوں. میری جو جتنی بھی گفتگو ہے اس میں یعنی جو میرے جیسا آرتھوڈاکس قسم کا مسلمان جس کا گیٹ اپ آرتھوڈاکس ہے، یعنی لبرلس کے نزدیک، وہ اگر ان چند ایک باتوں کی تعریف کرتا ہے نا تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان آئیڈیاز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. یعنی ہمارے استاد اگر ڈاکٹر اسرار صاحب اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے تو اب انہیں تو کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ خلافت کے خلاف تھے، کیا نہیں. تو یہ پک اینڈ چوز، میں سمجھتا ہوں جو پازیٹیو چیزیں وہ ہمیں لینی چاہیے، کئی چیزیں ہم نے ان سے لی ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے، اور اس میں کوئی آر تصور نہیں کرنا چاہیے. جیسا سائنس کا علم ہے اس میں وہ بھی آج تک مسلمانوں کو کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی، ٹھیک ہے. ہمیں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں وہاں سے پازیٹیو ملی ہیں، مثلا پاکستان کی ریلوے لائن، ہمیں تعریف کرنی چاہیے. ہم تو آج تک ڈبل بھی نہیں کر سکے ٹریک، ٹھیک ہے. اگر وہ رہتے تو شاید ہم بلٹ ٹرین میں بھی پھر رہے ہوتے، اس ریل کار میں نہ گھوم رہے ہوتے. تو جو پازیٹیو چیزیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، باقی جو نیگیٹو چیزیں ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں، میں کوئی ایسا نظریہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہے میں اس کی تعریف کرنا تو بڑی دور کی بات، میں اپنے دل میں اس کی کسی کونے میں بھی بساؤں اگر تو میں اپنے آپ کو ایمان سے خالی سمجھوں گا. یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہیں، میں وہ ان پہلوؤں کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یار اس میں یہ والی چیز اس طرح ہے، یہ والی چیز اس طرح ہے. میں نے ہمیشہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کی ہے جو آپ نے خود کہا کہ آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے. مجھے بتائیں آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں جو پالیٹکس میں نہیں ہے، وہ تو پاکستان کی جمہوریت کو ہی کفر و شرک کہتے ہیں، تو پھر آپ کیا ان کے ساتھ لڑیں گے؟ وہ جب یہ کفر و شرک ہمیں کہہ رہے ہوں گے تو ہم انہیں سمجھائیں گے نا. ہاں سمجھائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آدھی سے زیادہ زندگی میری پاکستان سے باہر گزری ہے. میں زندگی میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت